یہ فرماتے ہیں کہ روزوں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ علیہ السلام سے دستخط کروائی. فرماتے ہیں کہ چند اعمال، 4 اعمال انجام دیں اور اپنے روزوں کو امام زمانہ سے سند قبولیت حاصل کروا لیں. وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ افطار کے وقت ان 4 چیزوں کو انجام دیں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ حضرت نرجس خاتون کو ہدیہ کریں. سورہ فاتحہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ فرمائیں. افطار کے وقت یہ کرنی ہے کہ ایک سلام امام زمانہ علیہ السلام کو کرنا ہے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. صرف اتنا بھی اگر کریں گے تو فرماتے ہیں کہ یہ سلام افطار کے وقت کریں. اور اس کے بعد تیسرا عمل یہ ہے کہ ایک سلام امام حسین علیہ السلام، اور چوتھا فرماتے ہیں کہ دعائے سلامتی امام زمانہ اللہم کن لولیک الحجت والی دعا، یہ وقت افطار پڑھیں. آیت اللہ روح اللہ قرحی فرماتے ہیں ان کاموں کو انجام اگر آپ دیں گے تو آپ کا دل حرم الہی بن جائے گا. اور یعنی ہم فرماتے ہیں کہ ایسے کاموں کو ہمیں انجام دینا چاہیے کہ جس سے ہمارا دل حرم الہی بنے. اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیغمبر اکرم سے کہ یا رسول اللہ رمضان المبارک میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی گناہ بھی نہ کرو اور گناہ کی فکر بھی انجام نہ دو. گناہ کی فکر تک نہیں کرو، سوچو بھی نہیں گناہ کے متعلق. دیکھیے رمضان المبارک میں ہماری یادوں اور سوچوں میں ہر وقت پروردگار عالم رہنا چاہیے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی فکرات میں بھی نہ ہو. ہمارے کچھ بعض جان پہچان والے ایسے ہیں جو اپنے آفیسز میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک بیٹھ کے افطاری کی باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال چلیں وہ کبھی کبھار یہ چل جاتا ہے اس طرح سے، لیکن یہ کہ ہر وقت یعنی دماغوں میں یعنی دوپہر کے 3 بجے کے بعد سے لے کر افطاری کی فکر ہی سر پہ سوار ہو جائے. نہیں، یہ بہترین عبادات کا مہینہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ. اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد، یعنی وقت سحر اور وقت افطار دونوں مواقع پر اپنے زمانے کے امام کو آپ یاد کیجیے. اور راتوں میں بھی امام زمانہ سے بھی راز و نیاز اور مناجات کے اندر انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو گزارے. اور چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی امام مہدی کے انصار میں شامل ہونا چاہے اسے چاہیے کہ وہ متقی و پرہیزگار بنے، نیک اعمال بجا لائے، یہی حقیقت میں منتظر ہے. بس اگر وہ قبل از قیام قائم مر جائے تو اس کا اجر و ثواب اس شخص جتنا ہے جو صاحب الزمان کے انصار میں شامل ہو کر حضرت کے ہمرکاب ہو کر جہاد کرے. یعنی اپنی زندگی میں انسان کو چاہیے تقوی، پرہیزگاری اور ان چیزوں کو اپنے اعمال کو بہتر بنائے. غیبت میں یہ کرے گا تو امام کے انصار میں شامل ہو کر جہاد کا اس کو ثواب ملے گا. مر بھی اور انشاءاللہ جب انتقال کے بعد جب امام ظہور کریں گے یا اور یہ شخص انتقال کر چکا ہوا تو اس کو دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں انتہائی اہم ہیں.